السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک ایف ایس نیوز کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے اندر۔ 13 جولائی 1931 شہدائے کشمیر منایا جاتا ہے، کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر پاکستان میں بھی اس کی مختلف جگہوں پہ تقریبات بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید لون صاحب، جو حریت رہنما بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، ایک ایونٹ بھی آرگنائز کیا گیا، تو یہاں پہ ہم سے بات کریں گے کہ بیسیکلی جو 13 جولائی 1931 کو یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا، اور جو یوم شہداء منایا جاتا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراصل 90 سال پہلے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر جب یہ ثانیہ دہرایا گیا، اس وقت ڈوگرا حکمران تھا اور کشمیریوں پہ اس وقت بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ وہیں ڈوگرا حکومت کے اندر ایک خانسامہ تھے، ان کا امپلائی تھا، اس کا نام تھا عبدالقدیر، جو سرحد سے گیا تھا۔ جب اس نے یہ ظلم ستم دیکھا تو پھر اس کے دل میں یہ نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے، جبر ہے، اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک اپنے بیان میں وہاں پر جلسے میں ڈوگرا حکمران کے اس ظلم و تشدد کی شدید مذمت کی، اور لوگوں سے کہا کہ یہ جو ڈوگرا کا محل ہے اس کو اکھاڑ پھینک دو۔ اس پاداش میں اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی۔ جب اس کی سنوائی تھی 31 جولائی 1931 میں، آج کے دن 1931 میں، تو لوگ باہر سری نگر کے سینٹرل جیل کے باہر جمع ہو گئے ان کی ساتھ یکجہتی کے لیے۔ وہی اذان کا وقت ہوا، اور جب اذان شروع ہوئی تو بھارتی جو ڈوگرا سامراج تھا، انہوں نے جو اذان دینے والے تھے ان پہ گولیاں برسائی، لیکن اذان مکمل ہوئی، جہاں اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک 22 لوگوں نے اذان مکمل کی اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ تو انہی کی یاد میں آج ہم یہ دن مناتے ہیں۔ آج ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف اور دنیا میں جہاں بھی کشمیری ہے، ہم اس دن کو مناتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان شہداء کو بھی جو آج تک شہید ہوئے ہیں، برہان وانی سے لے کے 2021 کے جو بھی شہداء ہیں، وہیں اس تجدید عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے حق خود ارادت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے۔ کشمیر ایک حقیقت ہے جس کو نہیں جٹلایا جا سکتا ہے۔ بھارتی سامراج ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں اس کا یہ غیر آئینی تسلط تسلیم نہیں ہے۔ ہم اپنے حق خود ارادت کی جدوجہد میں اس وقت بھی آپ دیکھیں قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک لازوال فہرست ہے قربانیوں کی۔ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ جیلوں کے اندر نظر بند ہے، نوجوان نظر بند ہیں، وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، وہاں پر قدغنیں ہیں، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پر لوگوں کی زندگیوں کو اجنبی بنا دیا گیا ہے، تاہم ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور آج ہم ان شہداء کی یاد کے ساتھ ساتھ اس تجدید عہد کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں کہ ہم ضرور انشاءاللہ بھارت کے اس ظلم و جبر سے آزاد ہو کر خدا داد مملکت پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ جو یوم شہداء جو منایا گیا ہے، اس میں جو آپ جو فیملیز تھی، یعنی کہ جو ان کی جو فیملیز تھی شہداء کی، جو بھی آج کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو شہید ہوئے ہیں، آپ ان کی فیملیز بارے، ان کے بچوں بارے میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بالکل، آج بھی جس طرح سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، اور اپنے لخت جگروں کو تحریک آزادی پہ قربان کر رہی ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان شہداء کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج تک کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان نوجوانوں کو جو آج بھی سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، جن کا پچھلے 3 سال سے ایجوکیشن متاثر ہے، وہاں یونیورسٹی، کالجز، سکولز بند پڑے ہوئے ہیں، تاہم ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے، ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس تحریک آزادی کے ساتھ، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور ہم سرخرو ہوں گے۔ آزادی کا سورج جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالحمید لون صاحب، جو حریت رہنما بھی ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان اور مقبوضہ جو کشمیر ہے، اور پاکستان میں آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی، اور اسی طرح کشمیری اپنی شہادتیں پیش کرتے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ جی۔